کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری. مگر ایک صاحب شعر سنائے تو بولے موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل تمہاری باری. اب تو بارے میں تو اس پہ بھی ڈر رہے کہ اگر شعر پڑھا تو کامل کو سلیم سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرات اکابرین، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، مجھے زبردستی مولانا ضیاء الدین صاحب نے بٹھا دیا ہے اور ہم لوگوں کے سامنے تو بیان کرنے میں کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، لیکن علماء کرام، وہ بھی اساتذہ تشریف فرماؤ، ان کے درمیان میں کچھ بولنا تو اور زیادہ ہمت کی بات ہوتی ہے. میں ایک بہت اچھا قصہ آپ کو سناتا ہوں. قصہ تو کہ بہت دنوں تک یاد رہتا ہے، تو اس کی سلوٹوں میں جو نصیحت ہے وہ بھی یاد ہے. اسی لیے قرآن پاک میں بہت سے واقعات انبیاء علیہ السلام کے بھی اور دیگر لوگوں کے بھی بیان کیے گئے ہیں، اور بعض واقعات کو تو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا ہے، قصوں میں سب سے اچھا قصہ. تو ایک قصہ قرآن پاک قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہے، اور اس میں بڑی نصیحت ہے. میں سناتا ہوں، لوگ بڑی دلچسپی سے اس کو سنتے ہیں. ایک بہت ضرورت مند آدمی تھا. جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، مرنا تو سب کو ہے، کوئی رہنے کے لیے آیا نہیں ہمیشہ. جیسے شاعر نے کہا نا کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری. مگر ایک صاحب شعر سنائے تو بولے موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل تمہاری باری. اب تو بارے میں تو اس پہ بھی ڈر رہے کہ اگر شعر پڑھا تو کامل کو موت پکڑ لے گا. ایک بہت بڑا منڈا آیا تھا میرے پاس حیدرآباد کا، آ کے بولا مولانا میں کسی سے نہیں ڈرتا، پولیس والوں سے مجھے ڈرنے لگتا، گنڈوں سے ڈرنے لگتا، مگر موت سے میری بہت بڑھتی. اور بولا موت سے کس کی نہیں بڑھتی، سب کی بڑھتی، باری کا بڑھتی، ہر ایک کی بڑھتی. تو جب اس کا پیسے والے آدمی کا موت کا وقت آیا تو دولت مند لوگ جو ہے، بعض دولت مند ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ میاں دولت دے دیتا. دولت کا تعلق عقل سے ہی ہے، یاد رکھو. عقل سے آدمی نہیں کماتا، دولت کماتا قسمت سے. دین بقدر محنت ملتا ہے، دنیا بقدر قسمت ملتی ہے. دین بقدر محنت اور دنیا بقدر قسمت. یہ نہیں سمجھنا کہ دولت مل گئی تو میں بہت بڑا، بہت قسمت، بہت عقل مند آدمی ہوں. اسی لیے پھر اس نے کہا تھا نا نمرود نے، انما اوتیتہ علی علم عندی، میں تو اپنے ذاتی کمال سے اس دولت کو حاصل کیا، حالانکہ اللہ نے اسے دولت عطا فرمائی، بہت بڑی دولت. تو پیسے والے آدمی کے جب انتقال ہونے لگا تو انہیں سب بچوں کو بلایا اور بلا کے بولا دیکھو بیٹو، میں نے اتنا کما لیا ہے کہ تم اپنی 3 پشتوں تک کے بیٹھ کے کھا سکتے ہو، اتنا پیسہ میرے پاس ہے. اور میری ایک ہی خواہش ہے کہ میرے مرنے کے بعد 24 گھنٹے کے لیے ایک آدمی کو میرے ساتھ دفن کرنا. بچے سب کے تو معمولی بات چلنے لگتا ہوں. جب اس کا انتقال ہوا تو 2 مصیبتیں آ کے ٹھہری. ایک تو تدفین و تکفین کا، اور دوسرے بھی کسی آدمی کو تیار کرنے کا. تو جو بڑا مدرسہ تھا، مدرسے کے ناظم صاحب ہمیشہ موت پہ بڑی اچھی اچھی تقریریں کرتے تھے. ان کے پاس جا کے بولے بھائی ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا. انہوں نے کہا معلوم ہوا، بہت مجھے افسوس ہوا. ہمارے مدرسے کی بھی بہت خدمت کرتے تھے، بڑا تعاون کرتے تھے، بچوں سے میں دعا کراتا ہوں ان کی مغفرت کے لیے. اور بچے بولے بھائی ہمارے ایک اور پریشانی بھی ہے کہ وہ ہمارے ابا وصیت کرے ہیں کہ 24 گھنٹے کے لیے ایک آدمی کو دفن کرو بول کے. اب آپ سے زیادہ نیک آدمی کون ہے؟ آپ جو ہے ہر طرح کی. اور پھر ہمارے ابا یہ بھی بولے اس کے لیے تمہارے کو آدھی دولت دینا پڑے تو دے دو، مگر ایسا انسان اتنا بولنا تھا کہ وہ ناظم صاحب کا پارا چڑھا گیا. انہوں نے بولے میرے کو دفن کرے، تمہارے بابا کے ساتھ زندے کو دفن کرے، عقل ہے تمہاری. بہت زیادہ غصہ کرنے لگا. معافی چاہتے ہیں، ہم غلطی ہو گیا ہمارے.
तो क्या करेंगे, आप क्या करना चाहिए? तो बोले अमीर साहब भी हमेशा मौत और हयात की बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, हमेशा ईमान का तस्करा करते रहते हैं, कवर का जिक्र करते हैं। अमीर साहब के पास गए, हम जमात के अमीर साहब के पास आगे बोले हमारे बोले भाई हमारे तो जमात के साथी थे, कई दफ़ा चिल्ला लगाया हम लोग और बड़ी नुसरत करते थे जमातों की, बहुत खाना वाना खिलाते थे। हम इज्तिमा में अब होने वाला है, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। वो बच्चे बोले भाई एक और मसला भी है, हमारे वालिद साहब वसीयत करें एक आदमी को 24 घंटे के लिए दफन करने के वास्ते। अब आपसे नेक आदमी कोई दुनिया में हमारा है, गाँव में तो है नहीं, आप तैयार हो? इतना बोलना था कि अमीर साहब को पारा चढ़ गया। तुम्हारे मुर्दा बाप के साथ मैं दफन करना चाहता, तुमको अक्ल है, कुछ तो भी होश है? बहुत ज्यादा गुस्सा शुरू करे तो बोले ठीक है मामला, जिसके पास जिससे उनको उम्मीद थी कि उन्होंने हमारे बाबा के कब्र में दफन होंगे, कौन दफन होता? दफन होना तो दूर की बात है, कब्र में उतारने को चीचा तुम उतरो बोलते। 80 साल के भी हो गए तो दूसरों को ढकाते, अपन कहाँ पकड़ेंगे कि खबर समझ। तो कोई तैयार नहीं हुआ। तो उनमें से एक जो बच्चा था, बड़ा बच्चा, वो बहुत समझदार था। उन्होंने बोला देखो भाई, हमारे वालिद साहब की वसीयत पूरी भी करना है और हम लोग जितनी जद्दोजहद करना था कर लिए। अब एक ही दरवाजा हमारे लिए खुला है और वो है दुआ का दरवाजा। अब ये करना है कि हम लोग सब वजू करना, 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ना और अल्लाह में से दुआ करना कि अल्लाह में हमारी इस मुश्किल को आप आसान करना। दुआ करके बाहर निकले तो एक लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठा लेके आ रहा था। ये बच्चे उसको सलाम करे तो ना बहुत खुश हुआ और बोला अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बहुत ज़माने के बाद कोई ज़रूरतमंद आदमी का बेटे मेरे को सलाम कर रहे हैं, अल्लाह तो कुछ जज़ाए खैर दे, खुश रखे। और बोले चाचा एक और मसला में हमारा। और बोले क्या मसला है? बोले बेटा, बोले हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया। हाँ मालूम है मुझे, शेख साहब का सूरज में इंतकाल हो गया, लेकिन मुसीबत ये है कि हमारे अब्बा वसीयत करे 24 घंटे के वास्ते एक आदमी को दफन करने की, तो आप उसके लिए तैयार हो रहे तो हमारे अब्बा की आधी दौलत आपको देना तैयार। वो लकड़हारा थोड़ी देर सोचा और बोला मैं रोजाना लकड़ियां लेके आता हूँ और डेली मौत से साबित है। कभी जंगल वाले पकड़ने के लेके गए फॉरेस्ट वाले तो वहाँ टोकते, अभी कभी गट्ठा छोटा हो गया तो पैसे कमाए तो जरूर डांटती, अगर ज्यादा बड़ा हो गया तो उठाए तो मेरी कमर दर्द होती। रोजाना मौत से मैं जूझी रहा हूँ, एक दिन चांस लेके देखेंगे। मैंने ठीक है मैं तैयार हो जाता, मगर मेरी एक शर्त है। उन्होंने बोले आपकी जो शर्त बोले वो तैयार, हम खाना देंगे, आपको टिफिन देंगे, हवा के लिए रास्ता रखेंगे और आपकी बात सुनने के लिए 2 आदमियों को बिठाएंगे। जब उन्होंने बोला एक और शर्त भी है, एक कुल्हाड़ी में अपने साथ में रख लेंगे। कुल्हाड़ी रख लिए। अब वो लोग खबर खोले तो बड़ी 2 in 1 का खबर खोले, एक जिंदगी के वास्ते एक मुर्दे के वास्ते। अब खबर खोल के दफन कर दी। अब हमारा अकीदा है कि 40 कदम लोग जाते नहीं कि 2 फरिश्ते आते हैं और 2 फरिश्तों का नाम क्या है? मुनकर और याद रखो उन दोनों फरिश्तों से निपटने के लिए हदीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इब्न माजा की हदीस है कि जो शख्स फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ता है, फजर की नमाज याद रखो ईमान का बैरोमीटर है, अगर किसी के ईमान की चेकिंग करना है तो फजर की नमाज में उसे चेक करो। तो हदीस में फरमाया गया कि जो शख्स फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ता है और लोग मुर्दे को दफन करके जाते हैं तो 40 कदम अभी नहीं जाते कि मुनकर नकीर आ जाते और कैसी भयानक हालत में आते हैं। हदीस में है कि उनकी नाक से और मुंह से आग निकलते रहते और उनके हाथ में जबरदस्त किस्म के हथौड़े होते हैं। तो निहायत हसीन और खूबसूरत एक शख्स कब्र में आता है और आपके मुर्दे को कहता है कि तुम घबराओ मत, अब मुनकर नकीर आने वाले हैं, मैं उनसे निपट लूंगा, उनके सवालों का जवाब मैं दे दूंगा, तुम खाम में बैठे। तो मुर्दा बहुत शुक्रिया अदा करता है, इतने में मुनकर नकीर आ जाते हैं। वो लोग सवाल करते हैं, 3 सवाल करते हैं और सवाल बड़े अजीबो गरीब है, बड़े अजीबो गरीब है। अभी से तैयारी कर ले सकते हो। मन रब्बो वमा दीनो, तेरा रब कौन है, किसको रब मान के जिंदगी गुजारा, तेरे जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है। और तीसरा सवाल तो बहुत ही अजीबोगरीब है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी कब्र के दरमियान में जितनी हायर चीजें वो सब हटा दी जाती हैं और सरकार को दिखा के पूछा जाता है कि उनको तो पहचानते हो नहीं पहचानते। तो मेरे दोस्तों, जो आदमी
بغیر داڑھی کا ہوتا ہے، اس کو اگر دفن کیا جاتا ہے تو میرے جسم پہ جھرجھری آ جاتی تھوڑی دیر کے لیے، اس واسطے کہ ابھی تھوڑی دیر میں اب اس سے 3 سوالات کی جائیں گے، اور تیسرا سوال سرکار کو دکھا کے پوچھا جائے گا کہ میں ان کو تو پہچانتا، اگر انہیں پہچان بھی لیا کہ یہ ہمارے نبی و آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس موقع پر سرکار یہ فرما دے کہ میرے امتی ہونے کی کوئی نشانی اس پر نہیں دکھ رہی، میں نہیں پہچان سکتا اس کو، تو کیا حال ہے؟ اس واسطے مرنے سے پہلے داڑھی رکھ لو۔ داڑھی بہت غیر معمولی چیز ہے، داڑھی کٹانا گناہ ہے، مسلسل ہے، حرام بتایا گیا ہے، اور رکھنا واجب ہے، جیسے فطر کی نماز پڑھنا واجب ہے، جیسے قربانی دینا واجب ہے، جیسے عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، ویسے ہی داڑھی رکھنا واجب ہے، کٹانا حرام ہے اور گناہ ہے مسلسل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پسندیدہ سنت ہے داڑھی۔ تو 3 سوالات وہ آتے ہیں منکر نکیر، اور وہ سوالات کرتے ہیں، وہ خوبصورت آدمی ان سوالوں کا جواب دیتا ہے، اور وہ منکر نکیر چلے جاتے ہیں، تو وہ بندہ ان سے پوچھتا ہے من انت، آپ کون ہیں؟ احسنتنی، آپ نے میرے ساتھ بڑے احسان کا معاملہ کیا، واسطنی، میرے ساتھ محبت کا معاملہ کیا، کون ہے آپ؟ تو وہ خوبصورت آدمی کہتا ہے اما تعریفونی، مجھے نہیں پہچانتے آپ؟ وہ بندہ بولتا میں نہیں پہچانتا۔ تو وہ کہتا ہے انا صلاۃک الفجر، ابن ماجہ کی روایت، میں تیری فجر کی نماز ہے، تیرے دن کی شروعات فجر کی نماز سے ہوتی تھی، آج تیرے قبر کی شروعات میری مدد سے۔ تو وہ سیٹ صاحب کو اور وہ لکڑہارے کو دفن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں، تو منکر نکیر آ کے دیکھتے تو ایک نیا کیس پھنسا، ایک تو سول ڈریس میں ہے اور ایک سرکاری ڈریس میں، جو جنازہ تھا وہ تو دفن میں تھا، یہ سول ڈریس میں تھا۔ وہ منکر نکیر بولے بھائی اب یہ نیا کیس پھنسا ہے، کیا کریں گے؟ اللہ میں سے پوچھیں گے نہیں کیا کرے؟ دور میں جو امیر ہے انہوں نے بولا بھائی اس نے کہا کیا ہے، اسی میں جو گورنمنٹ جو اللہ کے ڈریس میں ہے انہیں تو کہیں جانے والا نہیں، یہ جو سول ڈریس میں ہے اس سے ذرا پوچھ لیں گے کیا ہے، اس سے پوچھے یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو نے بولا یہ کلاڑی ہے، کلاڑی۔ کیا کرتے اس سے؟ صاحب اس سے جو ہے درختوں کو توڑنے کا کام لیا جاتا ہے، بکریاں چلانے کا کام لیا جاتا ہے، لکڑیاں کاٹنے کا کام لیا جاتا ہے۔ تو نے بولے کہاں سے لائے کلاڑی؟ خرید کے لائے، یہ وراثت میں ملی، یہ کما کے لائے، کمائے تو حلال کا مال سے یا حرام کا تھا، یہ اس میں لگے ہوا کیا ہے؟ ڈنڈا ہے، ڈنڈا کہاں سے لائے؟ وہ کلاڑی پہ 100 سوال کرے۔ انہوں نے بولا ابھی میرا نمبر ہی نہیں آیا، خالی کلاڑی کا نمبر ہے، آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، وہ سوراخ میں سے نکل کے بھاگ گیا۔ بھاگنے لگا تو بچے بولے بھائی لے تو ہمارے بابا کی دولت پڑی ہوئی، لے جاؤ لے جاؤ۔ انہیں بولا وہ میں کلاڑی کا حساب نہیں دے سکا، دولت کا کہاں حساب دے، اور کی بات۔ تو میرے دوستو یہ دنیا فانی ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے، اس کے پیچھے پڑنے ضرورت ہے کمانا، اور کمانا بھی جمانا بھی۔ حضور نے اپنے آپ میں فرمایا کہ میرے زمانے میں فقر و فاقہ میرے صحابہ کے لیے بہتر تھا، لیکن ایک زمانہ آئے گا اور زمانے میں مال و دولت انسان کے دین و ایمان کے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ قاد الفقر ان یکون کفر الفقر، تو کمانا، حلال کمانا اور کما کے اس کے صرف کرنے کے طریقے بھی، دولت کے بارے میں 2 سوالات کیے جائیں قیامت کے دن، کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا۔ تو میرے دوستوں یہ سب اللہ کی قدرت پر اگر آدمی کو یقین ہو اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل کی گہرائیوں سے پڑھے اور آدمی اس کے معانی پہ مطالب پر پوری طرح غور کرے، ساری چیزوں کی تہ میں پائے گا کہ اللہ اپنے قدرت کاملہ سے ہر چیز مہیا کرتا ہے انسان۔ آدمی اگر یہ اعتماد پیدا ہو اور اس کے ایمان میں یہ چیز داخل ہو کہ سب کرنے والی ذات اللہ میاں کی ہے، تو پھر وہ کسی چیز کا محتاج نہیں رہے گا، وہ کسی چیز میں پریشانی محسوس نہیں کرے گا، اور جہاں اللہ کا نام لے کے باہر نکلے گا رزق اس کا انتظار کرتا، جتنا قسمت میں لکھا ہوا ہے اتنا تو اس کو مل ہی جائے گا کسی محتاجی کے بغیر۔ اور اس کے لیے دعا کرنے کا بھی حکم دیا گیا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ اپنے حلال رزق سے میری کفایت فرمائیے اور حرام چیزوں سے میری حفاظت فرمائیے۔
آدمی یہ دعا کر کے نکلے, اللہ پہ پوری طرح بھروسہ کر کے نکلے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے اس پہ دروازے کھول دیں گے. اب کسی کے لیے زیادہ ہے رزق, کسی کے لیے کم ہے, وہ سب اللہ کی حکمت ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات, کہ ہم نے تمہاری معیشت کو تمہارے درمیان خود تقسیم کیا ہے. کسی کو کم پیسہ دیا ہے, کسی کو زیادہ, اس واسطے کہ اگر سبھی کے دولت مند ہو جاتے ہیں تو پھر مزدور کون ملتا, کام کرنے والا کون ملتا, بلڈنگ بنانے والا کون ملتا, ہمارے دکان میں کام کرنے والا کون. اللہ کی تقسیم ہے یہ, اللہ نے تقسیم کیا ہے, کسی کو کچھ دیا کسی کو کچھ دیا. تو اگر ہمارا ایمان پختہ ہے تو جتنا ہے اسی پہ اگر ہم پوری طرح اطمینان کر لیں گے, وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا, تو اللہ نے تیرے لیے مقدر کر دیا, اس پر راضی ہو جا تو تو پکا مومن بن جائے. اپنے دین و ایمان کو بنانا. اور دوسری چیز ہے نماز. نماز کے بارے میں حضرت مولانا شاہ رونق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نماز میں 51 سنتیں, اور ان تمام سنتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کر کر کے بتایا, اور یہ فرمایا اصلوا کما رأیتمونی اصلی, تم اسی طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوتے. خالی تکبیر تحریمہ میں ہاتھ باندھنے تک کے 11 سنتیں, رکوع کی چند سنتیں ہیں, قیام کی سنتیں ہیں, قرات کی سنتیں ہیں, فاتحہ کی سنتیں ہیں, سجدے کی سنتیں. یہ سنتیں معلوم کر لے آدمی اور اس کے مطابق نماز پڑھے تو اس کی نماز پڑھے. اقیم الصلاۃ فرمایا, نماز کو قائم کرو, اسے بناؤ, اور بنانا جبھی ہوگا جب اس کا اسٹرکچر معلوم ہو جائے, کیا سنت ہے, کیا واجب ہے, کیا فرائض ہے, کیا آداب ہے. تو پھر آدمی کا ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا, اور پھر اس کی وہ نماز 2 رکعت پڑھے گا تو اللہ سے فیصلے کرانا. اللہ سے فیصلے کرانے کی چیز ہے نماز. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب کوئی بھی پریشانی آپ کو آتی تو پہلے مسجد کی طرف, نماز کی طرف آپ متوجہ. اور ہمارا ہم یہ ہے کہ ہم نے نماز چھوڑی. صلاۃ الحاجت ایسی نماز اللہ نے دی ہے ہم کو کہ ہمارا ہر کام, حدیث میں فرمایا کہ جس کسی بندے کو اللہ سے یا کسی بندے سے کچھ کام ہو تو اسے چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے, ہاتھ اٹھا کے مانگے, ہاتھ نیچے اترنے سے پہلے اس کی حاجت پوری ہو. اور ایک نماز بہت غیر معمولی نماز ہے, اور وہ ہے استخارے کی نماز. کسی کام میں خیر ہے یا شر ہے وہ معلوم کرنے کا واسطے استخارے کی 2 رکعت نماز رات میں پڑھ کے 3 دن تک سو جاؤ. اس کے بعد خیر ہوگا تو اللہ اس راستے پہ چلا دے گا, شر ہوگا تو اللہ میں بچائے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا یقین عطا فرمائے کہ رزق دینے والے اللہ تعالیٰ رزاق کو نہیں ہوئے, وہ عزت بھی دینے والے ہیں, دولت بھی دینے والے ہیں, اور ہر ہمارے لیے ہر طرح کے خیر کا فیصلہ فرمانے والے ہیں. اور ہمیں اپنی نماز کو بنانے کے پھر سیکھنا پڑتا ہے. اس کو کسی عالم کے پاس جاؤ اور سیکھو کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے. بہت سے لوگ ہیں نماز پڑھنا نہیں جانتے, سب چیزیں سیکھنا پڑتا ہے. موٹر سائیکل چلانا پڑتا سیکھنا پڑتا, سائیکل چلانا سیکھنا پڑتا, ڈنڈی مارنا بھی سیکھنا پڑتا, بچوں کو بھی سکھانا پڑتا کیسا مار دینا ڈنڈی سے. مگر ہم نماز نہیں سیکھتے, آئے ہاتھ مارے, پھر بول رہے صاحب ہم زمانے سے مانگ رہے, زمانے سے پڑھ رہے, کچھ نہیں ہو رہا. ارے 2 رکعت نماز پڑھ کے صحابہ کرام فیصلہ تبدیل کروا لیا کرتے. جنگل کے جانور, شیر اور چیتے باہر نکل جایا کرتے. مگر ہماری نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں, روز نئی مصیبت سے ہمارے کو سامنا ہے. تو اس واسطے میرے دوستوں یہ نماز بنانے کے واسطے یہ دین کا کام ہے, اور یہ مسلسل جو محنت ہے تبلیغ کی وہ بڑا مبارک عمل ہے. اس میں حصہ بھی لینا چاہیے اور اس کی ہمت افزائی بھی کرنا چاہیے. اور جہاں یہ کام ہو رہا ہے اس میں ہم جتنا تعاون کر سکتے ہیں اتنا تعاون ہم کو کرنا چاہیے. جس طریقے میں بھی دین کا کام ہو رہا ہے یہ بہت غیر معمولی کام ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مجتہدانہ کام لیا ہے. صدی کا سب سے عظیم کام ہے. تو اس میں جتنا ہو سکے, اور اس ہندوستان سے جہاں ہماری حکومت نہیں ہے, حکومت ختم ہو گئے 100 سال سے زیادہ ہو گئے, لیکن ابھی بھی دینی اعتبار سے پوری دنیا میں اگر دینی حکمرانی ہے یہاں کے علماء کی. عرب کے علماء کرام بھی ہندوستان کے علماء کی طرف دیکھتے ہیں. کوئی عام مسئلہ پیش آ گیا کہ ہندوستان کے علماء کی کیا رائے ہے اس میں, اور پوری دنیا میں آپ جہاں جائیں گے وہاں انہیں مدارس کا فیض ہے کہ وہاں علماء اور حفاظ ہوتے. میں بہت زمانہ پہلے
مولانا احتشام اللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تھی اب سے 40 سال پہلے. تو حضرت اس وقت نئے نئے چائنا کو جا کے آئے تھے. ان کی بیٹھک میں ملاقات ہوئی تو فرمایا میں فلاں مسلم اکثریتی علاقے میں گیا تو وہاں دیکھا کہ لوگ دیوبند کی تعلیم سے متاثر ہیں. میں پوچھا کہ کیسے یہاں کس طرح سے دیوبند کی تعلیم آ گئی اور وہاں کے علماء سے کیسے متاثر ہیں. انہوں نے کہا اب سے 100 سال پہلے ہمارے پاس ایک عالم صاحب آئے تھے جو دیوبند کے فارغ، انہوں نے یہاں محنت کی اور یہاں کے ماحول کو بنایا. تو میرے دوستوں یہ دینی کام ہے، یہ مدارس ہے اور یہ دعوت کا جو کام ہے، اس میں ہم سے جتنا ہو سکا اتنا ہم حصہ لینا. ٹانگا نہیں کھینچنا. ٹانگ کھینچنے ہم لوگ بہت مشہور ہے اور ہندوستان پوری دنیا سے امریکہ والے کیکڑے منگائے. کیکڑے سمجھتے نا ہم لوگ، تو پوری دنیا سے آئے تو وہ لوگ پیک کر کے ڈیٹ آف پیکنگ کتنے ہیں کیا ہے سب چیزیں پیک کر کے ہوا گوا جانے کو رستہ رکھے. سر انڈیا سے گئے تھے کھلے ڈرم میں گئے. وہ امریکہ کے انجینئروں نے بھائی یہ کھلے ڈرم میں آئسو ہے کتنے ہے کہ کتنے چلے گئے. تو ساتھ میں گیا ہوا تھا سپروائزر، انہوں نے بولا یہ اس میں جتنے ہے کاغذ میں لکھے اتنے موجود ہے آپ دیکھ لو. یہ انڈیا کے کیکڑے ہیں. تو میں نے کیا خصوصیت؟ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک اگر نکلنے کے لیے چڑھا تو 2 تانا پڑ کے اس کو نکل سکے، باہر کوئی جا ہی نہیں سکتا. تو یہ ہمارے پاس بھی ہم لوگ بھی کوئی دین کا کام کرے تو ہم لوگ کرتے نہیں، اور اگر کوئی دوسرا کرا تو اس میں 1000 کیڑے نکال. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے دعا کریں، اس کا تعاون کریں، اس کی مدد کریں، اس میں شریک ہوں، جو کچھ ہم کر سکتے کریں. اس ہندوستان میں موجودہ حالات میں ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ گھر پہ عورتوں کا خاص طور سے استعمال. عورتوں میں یہ جو باطل جتنی طاقتیں ہیں نا سب عورتوں پہ محنت کر رہی ہیں، اور وہ لوگ بالکل بیزار آ گئے ہیں عورتوں سے، زندگی سے بیزار آ گئے. آپ کو معلوم ہے اس وقت امریکہ اور یورپ میں جتنے مکانات بن رہے ہیں سب پیسے ریکارڈر بن رہے ہیں. کوئی شادی نہیں کر رہا اس واسطے کہ انہوں نے ایسا قانون بنائے ہوئے ہیں کہ شادی کرنے کے بعد عورت کو طلاق دینے کا حق ہے. آپ کی آدھی تنخواہ اس کو مل جاتی ہے. اگر آپ کے نام پہ گھر ہے تو اس کے گھر پہ عورت کو منتقل ہے. تو عورت ایک عذاب بنی ہوئی ہے. اسی لیے انہوں نے چاہتے خاندان منتشر ہو گیا. کوئی خاندانی تصور نہیں، باپ کا نہ دادا کا نہ ماں کا نہ بھائی کا نہ بہن، کوئی نہیں ہے. ہمارے الحمدللہ مسلمانوں میں ابھی بھی دادا کا ماں کا باپ کا تصور ہے. اس رشتے کا احترام ابھی ہم کرتے ہیں. اس واسطے عورتوں پر جتنی باطل طاقتیں عورتوں پر محنت کر رہی ہے گھروں پہ جا کے. دیکھو آپ وہاں افغانستان میں عورتوں کے سلسلے میں جو کچھ پابندیاں لگائی جا رہی، کچھ اس میں کچھ ٹھیک بھی ہوگی کچھ غلط بھی ہوگی، ہم نہیں بولتے اس کے بارے میں. لیکن امریکہ جو کروڑ $1 افغانستان کے دے رہا ہے، وہاں کی عورتوں کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. وہ پیسے دبا کے رکھا ہوا ہے. ہمارا سب عورتوں کو آزادی دے. ارے عورتوں کو آزادی دے کے تم کس موت کے منہ میں پہنچے ہوئے ہیں، کتنی پریشانی میں تم مبتلا ہے تم کو معلوم ہے. تم پناہ مانگ رہے ہو اس واسطے. اور خواتین کے اجتماعات منعقد کرو گھر پہ اپنے، اور ان کی اصلاح کی فکر کرو، کوشش کرو، اور اپنے گھر میں وعظ و نصیحت کے مجالس منعقد کرو. اور گھر کی عورتوں کو ایک دم دیندار نہیں بن جاتی، کہیں ایک دم دیندار بنانے جا کے خود اپنا عہدے کو گر جائیں گے. آج کل عورتیں پاورفل ہیں. عورتیں نہیں ہیں بلکہ بول رہا ہوں میں آپ لوگوں کو جانوں. قیامت کے قریب ایسے ہی ہو جائے گا. وہ ہوئے ہم ہوئے کہ میر ہوئے سب اسی زلف کے اسیر ہوئے. حالت ایسی ہے قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ عورتوں کی حکومت چلے گی. میں تو پہلے بولتا تھا کہ ایک سونیا گاندھی ہے، میں بولتا تھا ہر گھر میں سونیا گاندھی ہے، اس کے ہی چل رہا ہے اور ان کو سب کو ان کی ماننا پڑ رہا. تو بہرحال عورتوں کو حکمت کے ساتھ سمجھائیں گے، محبت کے ساتھ لے کے چلیں گے تو گھر کا ماحول دینی بن جائے گا. اگر عورت دیندار بن گئی تو حضرت مولانا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ کوئی صالح انقلاب عورتوں کی اصلاح کے بغیر نہیں آ سکتا. تو ان کی طرف بھی کوشش کرو، اس کے لیے مدارس بھی قائم کرو، اور لڑکیوں کی مدد سے شریعت کی پابندی کے ساتھ وہ بھی کرو، اور دینی مجالس کا گھر میں اہتمام کرو. اللہ ہم سب کو دینی کام میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو کچھ ہم سے قبول فرمائے. کچھ تقاضا ہوا رہا ہے تو بھائی دیکھ لو.